السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انیشیل پرابلمز آف پاکستان، یعنی ابتدائی مشکلات جو کہ پاکستان یعنی کہ ہمیں پاکستان کے وقت پیش آئیں وہ کون سی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے یہاں پر یہ بات کریں گے کہ جس وقت کہ ہمیں پاکستان کا جب وقت آیا، جب پاکستان بنا، تو تب سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلم آبادی والے علاقے پاکستان میں شامل کیے جائیں گے اور غیر مسلم آبادی والے علاقے بھارت میں شامل کیے جائیں گے۔ اور اس چیز کو کس کے انڈر کیا گیا، کس کے کس کو یہ کام سونپا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے؟ وہ تھے ریڈ کلف، ٹھیک ہے۔ ریڈ کلف کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہائر کیا، اور ریڈ کلف کی جو ناانصافیاں ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے بہت سے معاملات میں، ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ ان دونوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر اور دباؤ ڈالا ہوا تھا، تاکہ جو وہ کہتے تھے اس کو وہ کرنا پڑتا تھا، کیونکہ یہ بھی ان کے ماتحت تھا۔ لیکن دوسری چیز، تقسیم کے وقت بھی اس نے انہی کی بات مانی، اور بہت سی ناانصافیاں اس وقت بھی کی گئیں۔ اور تقسیم کے وقت جو سب سے بڑا ایشو جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں وہ یہ تھا کہ ایک تو گرداسپور اور پٹھان کوٹ بٹالہ اور گرداسپور جو ہے یہ بھارت کو دے دیا گیا، حالانکہ یہاں پہ مسلم اکثریت تھی، لیکن اس کے اندر بھی ان کی ایک مین وجہ تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ دونوں علاقے بھارت کے ساتھ ان کا الحاق کر دیا۔ کیوں کیا؟ اس کی وجہ میں یہی ابھی بتانے لگا تھا کہ دوبارہ میں اسی سائڈ پہ آ گیا کہ وہ وجہ یہی تھی کہ ان دونوں علاقوں کا جو رستہ ہے وہ کشمیر کو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ریڈ کلف نے ظاہری بات ہے جب شروع سے ہی وہ سٹارٹ سے ہی انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے گرداسپور اور پٹھان کوٹ بٹالہ جون سا ہے یہ اس نے بھارت کو دیا، تاکہ بھارت جون سا ہے وہ کشمیر پر ایزیلی اپنی حکمرانی اور اپنا جو اس کے لیے رستہ ہے وہ ایزی ہو جائے، تاکہ وہ نیکسٹ آنے والے ٹائم میں آسانی سے کشمیر کے اوپر قبضہ کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک بڑی ملی جلی گیم تھی جس کے چکر میں انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اسی مسئلے کے اوپر 3 جنگیں ہو چکی ہیں آج تک، ٹھیک ہے۔ اور اب نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ انتظامی مشکلات کیا تھے اس کے اندر نا۔ انتظامی مشکلات میں دفتری انتظامات تھے، نہ تجربہ کار سٹاف تھا، اور اسٹیشنری میں بھی بہت زیادہ کمی تھی، دفتری ریکارڈ خراب ہو چکا تھا۔ دفتری انتظامات میں یہ تھا کہ اس وقت تمام اچھے عہدوں پر ہندو براجمان تھے، تو جنہوں نے جاتے ہوئے دفتری ریکارڈ بھی خراب کر دیا۔ اور جو دوسرا مسئلہ تھا وہ تھا مہاجرین کا مسئلہ۔ مہاجرین کے مسئلے میں یہ ہوا تھا کہ تقریباً 65 لاکھ کے قریب لوگ انڈیا سے پاکستان آئے، اور 55 لاکھ کے قریب لوگ پاکستان سے انڈیا گئے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آج تک کی دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی، جس کے اندر اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آئے ہیں اور گئے ہیں، ایک علاقے سے گئے ہیں اور ایک علاقے سے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کو سب سے بڑی ہجرت کہا جاتا ہے۔ دوسرا جناب نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے اثاثوں کی تقسیم۔ اثاثوں کی تقسیم میں کیا ہوا کہ بینک میں اس وقت جو آل انڈیا کا بینک تھا، یعنی بر صغیر متحدہ ہندوستان کا، تو اس کے اندر تقریباً 5 بلین یعنی 5 ارب روپے تھے، جو کہ حساب کتاب کرنے کے بعد پاکستان کے حصے میں تقریباً 75 کروڑ روپے آئے، اور جو کہ بعد میں انڈیا جب پیسے دینے کی باری آئی تو یہ ٹال مٹول کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ کافی ٹائم بعد جا کے کہیں انہوں نے جو پہلی قسط بھیجی تھی وہ انہوں نے 20 کروڑ کی بھیجی،
پھر انہوں نے 50 کروڑ بھیجا، جو 50 کروڑ بھیجا اور 20 کروڑ بھیجا، اس پہ بھی کافی زیادہ مطلب بڑی مشکل سے انہوں نے بھیجے ہیں، جس کے اوپر کافی واویلا کیا گیا، پھر جا کے انہوں نے بھیجے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو نیکسٹ چیز تھی، وہ جو 5 کروڑ ہے، وہ آج تک اور ابھی تک انڈیا نے ہمارا نہیں دیا، جو کہ اس کو دینا چاہیے تھا، جس کے اوپر بس انہوں نے نہیں دیا، تو بس کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اب اس کی طرف آتے ہیں، دفاعی افواج کی تقسیم، یعنی دفاعی مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ جب دفاعی مسئلے میں کیا تھا، فوج کی تقسیم تھی، ہتھیاروں کی تقسیم تھی، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سے مسئلے تھے۔ اور اب اس کے علاوہ یہ تو چلیں، اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سمپل سا مسئلہ ہے جو اس کے آپ کے سامنے ہی ہے کہ فوج کی تقسیم بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی، کوئی انہوں نے تقسیم کہتے ہیں نا کہ نام کی تقسیم تھی، کچھ بھی اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جناب اس کے بعد جو نیکسٹ مسئلہ ہے وہ آ جاتا ہے پانی کا مسئلہ۔ پانی کا مسئلہ جو سا تھا، اس کے اندر بھی یہی چکر تھا کہ بڑی مشکل سے جا کے 1960 میں یہ مسئلہ حل ہوا تھا، جو کہ ایوب خان کے دور میں سندھ طاس کا معاہدہ ہوا تھا، اس کے اندر یہ جا کے مسئلہ حل ہوا، نہیں تو اس سے پہلے اسی کے اوپر آئے دن مسئلے مسائل بڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پانی کا ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو 3 دریا اس وقت دیے گئے تھے، جس کے اندر بیاس اور راوی اور ستلج، یہ تینوں دریا جو کہ انڈیا کے حصے میں آئے تھے، ان تینوں وہ جو تینوں دریا ہیں، ان تینوں دریاؤں کے اوپر، وہ دریا تو ہے تو ہمارے ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان تینوں دریاؤں کے اوپر اس وقت انڈیا نے تقریباً 560 کے قریب ڈیم بنا چکے ہیں، جس کا ہمیں لاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری حکومت جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے آئینی مسئلہ۔ آئینی مسئلہ ظاہری سی بات ہے اس وقت پیش آنا ہی آنا تھا، جب ایک کوئی بھی ملک یا ریاست جو ایک اپنے آزاد ہوتی ہے، تو اس میں سب سے پہلا چیز آئین ہی ہے، ٹھیک ہے، قانون اصول یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پہ اس ملک کو چلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کچھ معاملات اس طرح کے تھے، حالات اس طرح کے تھے، تو انہوں نے مجبوراً اس طرح کیا کہ جو 1935 کا آئین تھا، ٹھیک ہے، اسی کو انہوں نے تھوڑی سی ترامیم کر کے اس کے اندر، تو اسی کو وقتی طور پہ چلایا، لیکن وہ وقتی طور پہ کیا، وہ تقریباً 9 سال کے بعد پاکستان کا پھر پہلا آئین بنا، ٹھیک ہے، جو کہ 1956 میں بنا۔ تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ معاملات خراب ہوئے تھے اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے جو سا وہ ہے جغرافیائی اور دفاعی مسئلہ۔ جغرافیائی اور دفاعی مسئلہ وہ پہلے بھی آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ گرداسپور اور پٹھان کوٹ بٹالہ اور کشمیر، اس کے بارے میں، اور یہ اسی کے اندر ہی آتا ہے، جغرافیائی مسئلے کے اندر ہی، اور دفاعی مسئلے اوپر بیان ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے جی معاشی مسئلہ۔ معاشی مسئلے میں بھی یہی چیز کلیئر ہے کہ مہاجرین آئے، مہاجرین آنے اور ان کی رہائش، ان کا کھانا، ان کو مینج کرنا، ان کو ایڈجسٹ کرنا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ظاہری بات ہے پیسہ لگتا ہے، خرچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک جب نیا ملک بنتا ہے، اس کو سٹیبل کرنے کے لیے بہت سی چیزیں، جس کو بہتری کے لیے سب سے مین چیز پیسہ ہے، اگر پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں آگے معاملات چل سکتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سٹارٹ میں نے آپ کو ایک اور پوائنٹ میں بتایا تھا کہ جہاں پہ اساسوں کے پوائنٹ میں ہے کہ ہمیں 75 کروڑ روپے میں سے بھی 5 کروڑ کم دیے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جائے گا جی ہمارا ریاستوں کا الحاق۔ ریاستوں کا الحاق، اس میں بھی کافی مسائل رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو کشمیر کا تھا، جو آج تک چلتا رہا ہے، جس کے اوپر 3 جنگیں لڑی جا چکی ہیں، اور عالمی سطح پر اس مسئلے کو کافی دفعہ اچھالا گیا ہے، کافی دفعہ سامنے لے کے آئے ہیں ان کے، لیکن آج تک اس کا کوئی حل نہیں نکل سکا۔ نکل کیوں نہیں سکا حل اس کا؟ صرف ریڈ کلف کی ناانصافی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کی ملی جلی جو ایک سازش تھی، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ آج تک حل ہو نہیں سکا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چند پوائنٹ ایسے ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی جسٹ شارٹ شیئر کروں گا۔ انہی پوائنٹس کو اگر ہم گھما پھرا کے شارٹ میں لے کے جائیں تو ٹوٹلی 5 پوائنٹ بنتے ہیں۔
جس کے اندر معاشرتی مسئلہ، یعنی کہ معاشرے میں رہن سہن، مہاجرین کا آنا اور ان کو سنبھالنا، ٹھیک ہے، لوگوں کی جو مشکلات تھیں وہ، یہ سارا معاشرتی مسائل میں آ جاتا ہے۔ سیاسی مسائل، سیاسی مسائل آپ کو پتہ ہے اس بارے میں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح کی موت ہوئی، ٹھیک ہے، ان کی جب وفات ہوئی، تو اس کے بعد پھر لیاقت علی خان 1951 میں جب انہیں شہید کیا گیا تو اس کے بعد آئے دن وزیر اعظم بدلتے ہی رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور سیاسی مسائل مطلب بڑھتے ہی رہے ہیں دن بہ دن، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سلامتی مسائل تھے۔ سلامتی مسائل میں دفاعی افواج کی تقسیم اور یہ معاشی مسئلہ اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی معاشی مسائل۔ معاشی مسائل میں وہ پہلے سے میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ معاشی مسئلے میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، اس کے اندر سارا معاملات پیسے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتا ہے انتظامی مسائل۔ انتظامی مسائل میں وہی چیز تھی کہ دفتری انتظامات، ناتجربہ کار سٹاف، اسٹیشنری میں کمی، دفتری ریکارڈ خراب، اور یہ سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ آڈیو میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔